سے صدائے کربلا کے زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا درود پڑھے محمد وآل محمد سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے، اور ہمارے اس پرسے کو بانیان مجالس کے اہتمام کو، آپ سب کے آنے کو اور ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بروز حشر اس پرسے کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، تربیت اولاد کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمان کے سپاہیوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ قبولیت دعا و مجلس کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان محترم، تربیت اولاد اور خود تربیت کے موضوع پر ہماری بات جاری ہے، اور پہلے 7 سال کا جو مرحلہ ہے اس پر ہم نے کل بات شروع کی تھی۔ آج کی مجلس میں نسبتاً
عملی نکات زیادہ بیان ہوں گے، اور امید ہے اگر خدا نے چاہا تو پہلے 7 سال کے مرحلے کو آج ہم مکمل کر سکیں۔ اگر کچھ باتیں رہ گئیں تو وہ انشاءاللہ کل اگلے مرحلے کے ساتھ پہلے ان کو بیان کر کے پھر اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ اس کی تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو بچو، انفسکم، قو تم بچا لو، بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، وَأَهْلِكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہے، لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، کہ اس پر ایک تو بتایا کہ آگ ہے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، پھر اس آگ کے اوپر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، سخت مزاج اور تند خو فرشتے مقرر ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کر گزرتے ہیں، کرتے ہیں کہ جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ کہنے سے مقصد کسی بھی رحم کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اسی دنیا میں اس آگ میں جانے سے بچا لو۔ نہ فقط اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ اپنے اہل کو، اپنے عیال کو۔ ممکن ہے کہ ایک بندہ خدا خود تو نیک ہو، ممکن ہے کہ وہ خود پرہیزگار ہو، خود متقی ہو، خود اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، لیکن اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کی اولاد، وہ اس کی ڈگر پہ نہ چل رہے ہوں، ان کی اس طرح سے تربیت نہ کی ہو، تو وہ کھینچ کے اپنے ساتھ اس کو بھی لے کر جائیں گے۔ ایک بزرگان کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح بڑی گیلی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے خشک لکڑی کے ٹکڑے ان کو ان کے بیچ میں رکھ کر ان چھوٹے ٹکڑوں کو آگ لگائی جاتی ہے، تو اس چھوٹے ٹکڑے کی آگ سے وہ بڑی گیلی لکڑی بھی جل جاتی ہے، اس کو بھی آگ پکڑ لیتی ہے۔ اولاد والدین کی نسبت اسی طرح سے وہ چھوٹی لکڑیوں کی طرح ہیں کہ جن پر آگ لگتی ہے تو ان کے ساتھ موجود وہ گیلی لکڑی آگ پکڑ لیتی ہے۔ لہٰذا یہ موضوع جس کا انتخاب کیا، اور الحمدللہ مومنین نے اور بالخصوص ہماری ماؤں بہنوں نے اس پہ اچھا رسپانس بھی دیا، اچھی شرکت بھی کی۔ میں دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ مجلس اعزاء کے کچھ انداز ہیں۔ پچھلے سال ایک خطابت سکھانے والے ایک استاد سے ملاقات ہوئی، محرم میں تشریف لائے تھے حوزے سے، قم سے، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کے ساتھ اپنی دل کی بات ان کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھتا ہے، میں نے کبھی کسی مجلس میں اپنے مجمع کو اشارہ نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ خطابت کا نقص ہے۔ تو میں نے کہا میں ایسی خطابت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں میں چاہوں کہ لوگ میری بات پہ واہ واہ کریں، اور ان کی واہ واہ سن کے بقول آغا سبزواری کے کہ ہم تھوڑا سا اور پھول جائیں، اور جس مجلس میں واہ واہ نہ ہو
پھر خود پڑھنے والا بھی اپنی ڈائری میں اس طرح سے رکھتا ہے کہ جہاں واہ واہ نہ ہو بھی اس کو وہ سمجھتا ہے کہ آج مجلس نہیں لگی، آج تو قبول ہی نہیں ہوئی مجلس۔ یہ کچھ بزرگان کی دعائیں ہیں ہم پہ، اور جو دوست ہمارے ساتھ ہیں یہاں لاہور میں جن سے قدیمی رابطہ واسطہ ہے ان کو بھی خبر ہے کہ یہ واقعی کسی بزرگان کی دعائیں ہی ہیں، ورنہ آپ جب یہاں بیٹھتے ہیں بولنے کے لیے تو اس وقت اپنے دل کو سنبھالنا اس بات پر کہ میرے لیے بات پر کوئی واہ واہ کرے، اس خواہش کو دبانا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی محرم کی مجالس پڑھی، لیکن پچھلے سال میری قلبی حالت اس سال والے نہیں تھی، تقاضا تڑپ ہوتی تھی کسی بات پہ، حتیٰ ایسا ہوا بھی کہ اثرات توحید کی مجلس میں بہت زیادہ رسپانس ملا اور اگلے دن نہیں ملا، تو مجھے خود ایک چیز محسوس ہو رہی تھی۔ 40 پہ جب سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رش بہت زیادہ تھا۔ میں 40 سے اگلے دن موقع ملا تو اندازہ نہیں تھا کہ زری تک پہنچ سکیں گے، لیکن جب مجھے موقع مل گیا تو وہ انسان لالچی ہوتا ہے نا، ہمارے اندر لالچ ہوتی ہے۔ میں زری کی طرف کوشش کر کے سید الشہداء سے میں نے کہا مولا صرف ہاتھ لگانے کے لیے کوئی گنجائش نکالیں کہ ہاتھ بس آپ کی جالی کو لگ جائے، تو وہ موقع مل گیا، ہاتھ لگ گیا۔ جو ہی ہاتھ لگ گیا تو میرے اگلا مطالبہ میں نے کیا، میں نے کہا کسی طرح گلے لگ سکوں، وہ بھی پورا ہو گیا۔ اور وہ خدا کا شکر ہے جب وہاں گلے لگاؤں تو میرے دل میں پہلی حاجت یہ آئی، میں نے کہا مولا مجھے یہ آہ اور واہ کی اس طرف سے مجھے نکال دو۔ تو اس دفعہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے وہ آہ اور واہ کی کوئی طلب نہیں ہے، تو یہ خدا کا کرم ہے۔ اسی لیے اس طرح کے موضوعات پر آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اور یہ آپ مومنین کا بھی خدا نے آپ کو بھی توفیق دی ہے کہ اس طرح کے موضوعات آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ ان کی طرف پوری توجہ کے ساتھ بات بھی سنتے ہیں، اور الحمدللہ بہت زیادہ خود خواتین ماؤں بہنوں نے بھی سوالات بھی پوچھے اور متوجہ بھی ہیں، تو خدا انشاءاللہ آپ کی ان زحمتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے عیال کو، اپنے اہل کو بچاؤ۔ اب جو آپ کا اہل بنتا ہے اس کو بچانا ہے۔ اہل میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ ہمسایہ آپ کے اہل میں شامل ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں آپ، عموماً آگے میں آؤں گا اس بات کی طرف۔ آج کے نکات میں سے ایک نقطہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تربیت کی راہ میں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اہلیکم میں آ جاتے ہیں، آپ نے صرف اپنے آپ سے مراد عین ممکن ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہو، آپ اب خود کو ٹھیک کر لیں، اپنے بچوں کو ٹھیک کر لیں، بھائی کے بچے خراب ہو رہے ہوں، نہیں، اہل ہیں وہ آپ کے، ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ بس تربیتی نکات میں سے آج جو پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اولاد کے حق میں دعا کرنا۔ باضابطہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں، آپ تربیت کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، بچہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو رہا ہے، اور آپ کی نصیحتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، آپ سے بحث کرتا ہے، آپ سے الجھ پڑتا ہے، اور بعض اوقات آپ کی مرضی کے الٹ چلتا ہے جان بوجھ کے تاکہ آپ کو برا لگے۔ اس طرح کی کیفیات آ جاتی ہیں جہاں اگر اوائل میں تربیت کی طرف توجہ نہ دی جائے تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ ایک حل اس کا وہ یہی ہے کہ جب آپ نے بات کرنی ہے اس سے پہلے دعا مانگے کہ خدایا تو میری بات میں تاثیر دے، میرے بچے کے دل کو نرم کر دے کہ وہ میری بات کو سنے، میری بات کو قبول کر سکے، میرے لہجے میں تاثیر دے کہ میں اپنی بات صحیح طرح سے اس کو پہنچا سکوں۔ اور ضرور مطالعہ کیجئے، اور ایک دفعہ تو اس نظر سے پہلے مطالعے کے طور پہ پڑھیں، بعد میں پھر اس کو اپنی دعا کے لسٹ میں فہرست میں شامل کریں۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 25 ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 25،
جو چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے اولاد کی حق میں دعا اس میں کی ہے، اور خود اس دعا کے اندر بھی ایک تربیتی برنامہ بھی ہے کہ امام نے جس انداز سے دعا مانگی ہے، اس دعا کا مائیں بہنیں بھی اور آپ سب بھی برادران بھی ایک دفعہ اس کا مطالعہ کریں، جا کے اسٹڈی کریں اس کو کہ امام نے کیا کہا ہے، اولاد کے لیے دعا مانگنے کا انداز کیا ہے۔ اسی طرح اسی کے اندر اسی صحیفہ سجادیہ کے اندر والدین کے حق میں دعا ہے۔ تو آپ میں سے جو اولاد ہیں وہ اس کو پڑھیں، اس کے اندر والدین کے حق میں دعا کا انداز اور لب و لہجہ سکھایا ہے مولا نے۔ اور جو والدین کے حق میں دعا ہے وہ فقط دعا نہیں ہے، وہ بھی ایک پورا طرز حیات ہے، یعنی والدین کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہونا چاہیے اس کو امام نے دعا کی شکل میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں، اولاد کی حق میں دعا، اس کو ضرور دیکھیں، پہلے اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد جب کبھی موقع ملے اپنی اولاد کے حق میں دعا نمبر 25 صحیفہ سجادیہ کی وہ ضرور پڑھا کریں۔ اور تاکید وہی ہے کہ آپ نے اس کو اردو میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو عربی پڑھ کے سمجھ آتی ہے تو بہت اچھا ہے کہ آپ عربی میں ہی تلاوت کریں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، جب آپ کو اردو ترجمے پہ عبور حاصل ہو جائے پھر بے شک اس کے عربی متن کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان 7 سال کے اس مرحلے میں ایک اہم مرحلہ جس کے لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت دو، اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت دو، 3 کوالٹیز آپ کے بچوں میں پیدا ہوں، اس کے لیے پلان کرو، ان کو سکھانے کی کوشش کرو، اس کے لیے ماحول بناؤ۔ پہلی خصلت، پہلی صفت وہ ہے پیغمبر کی محبت۔ یہ توحید کے بعد ہے، یہ 3 مرحلے توحید، اگلے نقطے میں عرض کروں گا۔ پہلی خصلت پیغمبر کی محبت، دوسری خصلت ان کی اہل بیت کی محبت، اور تیسری خصلت تعلیم قرآن، ان کو قرآن کی تعلیم دے۔ اولاد کے بارے میں ان پہلے 7 سال کے مرحلوں کے بارے میں روایت ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، جب وہ الفاظ کو ادا کرنا شروع کرے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو۔ جب وہ لا الہ الا اللہ سیکھ لے پھر اسے محمد الرسول اللہ سکھا دو۔ جب وہ محمد الرسول اللہ سیکھ لے تو پھر اسے علی ولی اللہ سکھاؤ۔ اب لا الہ الا اللہ یہ صرف ورد نہیں سکھانا ہے، یعنی اس کو لا الہ الا اللہ کا ورد سکھانا نہ، ترتیب کا مقصد یہ ہے اپنے بچے کو سب سے پہلے توحید سکھانی ہے، اس کے دل میں سب سے پہلے توحید ڈالنی ہے، توحید انجیکٹ کرنا ہے اس کے اندر۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، روایت ہے اور سمجھ آتی ہے۔ 4 سال کی عمر ہے حضرت عباس علمدار کی، 4 سال کی عمر۔ مولا متقیان اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں، گنتی کروا رہے ہیں، حساب گنتی، لیکن چونکہ عمر اس وقت یہ تھی کہ تربیت توحید کی ہو رہی تھی، یکتائی کی، پروردگار کی یکتائی کی، ایک خدا بچے کو سکھایا جا رہا تھا۔ مولا نے کہا عباس کہو ایک، جناب عباس نے کہا ایک۔ مولا علی نے کہا عباس کہو 2، نہیں کہا 2، چپ ہو گئے۔ عباس کہو 2، خاموش۔ عباس 2 کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو عباس نے جواب دیا کہ بابا جس زبان سے 1 کہا ہے اس سے 2 کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ مسئلہ توحید چل رہی تھی، خدا کی یکتائی اور وحدانیت سکھائی جا رہی تھی۔ اب جب گنتی بھی سکھائی ہے نا 1 2،
تو وہاں پر بچے نے کہا ایک ہوتا ہے خدا، تو دو تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے دو کہہ نہیں رہا تھا گنتی میں بھی۔ اس واقعے کے اندر سمجھ آ رہی ہے، اپنے بچے کو ابتدا میں توحید سکھانی۔ ہمارا سسٹم الٹا ہے، ہم مولا کا تعارف پہلے کروا دیتے ہیں، اللہ ابھی آیا نہیں ہوتا ہے، ترتیب ہماری چینج ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی باری بھی ہمارے ہاں یا تو نہیں آتی ہے یا بہت دیر سے آتی ہے۔ وہ اللہ ترتیب سے رکھے جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کا ذرا اور کھول کے ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی پہ نہیں چلتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی۔ بچوں کو سکھانے کے لیے پھر انداز اپنانا ہوتا ہے، مرضی اللہ کی، اس کو کہتے ہیں لا، نہیں الہ، کوئی معبود، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جا سکے، اگر ہے تو الا اللہ، تو وہ اللہ ہے۔ اگر بچے کے اندر توحید ڈال دی جائے، 4 سال کی عمر، پوری توجہ کریں، 4 سال کی عمر، اور توحید کو رگوں میں دوڑا دیا ہے حسین ابن علی نے، اپنی بچی کی رگوں میں دوڑا دیا ہے۔ 4 سال کی سکینہ ہے، عصر عاشور کا وقت ہے، آ کر کہتی ہے بابا اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ امام حسین علیہ السلام نے بچی کا ہاتھ پکڑا، خیام کے پچھلی طرف لے کر آئے، ریت ہٹائی، نیچے سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا۔ اب توجہ کریں، 4 سال کی عمر میں توحید کے کس درجے پہ بچی کو لے کے گئے ہیں۔ پانی نکل آیا، کہا سکینہ چاہو تو اس پانی کو پی لو اور پیاس بجھاؤ، اور چاہو تو رضا پروردگار حاصل کرنے کے لیے پیاس برداشت کرو۔ 4 سال کی معصوم بچی نے اپنے بابا کو جواب دیا، کہا بابا پانی نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کروں گی۔ کہ معیار ہے، 4 سال کی عمر میں توحید کے اس درجے تک لے کے گئے۔ یاد رکھیں، جناب مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے جب شہید کرنے کے لیے، سر تن سے جدا کرنے کے لیے دریائے فرات کے کنارے لے کر آیا ہے حارث ملعون، تلوار کھینچی ہے، بچے کہہ رہے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دیں۔ ایک کی عمر 9 سال ہے اور ایک کی عمر 11 سال ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کے بعد خدا سے دعا کی ہے۔ حارث کہتا ہے تم بنی ہاشم، تمہارا غرور دیکھو، اب بھی میرے سامنے التجا نہیں کر رہے ہو۔ وہ دونوں بچے کہتے ہیں ہمارے چچا حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ التجا خدا کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ توحید اہل سنت علماء اعتراف کرتے ہیں، آپ کو ویڈیوز بھی ملی ہوں گی، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ توحید کا ذخیرہ جتنا اہل تشیع کی کتابوں میں ہے، ایسا ذخیرہ اہل سنت کے پاس نہیں ہے۔ پھر نام لیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں جو توحید بیان ہوئی ہے، کہا ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں جو توحید بیان ہوئی ہے، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے بچے توحید سے عاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ترتیب کو درست کریں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں کہ جس کے سامنے جھکا جائے، اگر جھکنا ہے تو صرف خدا کے سامنے۔ پھر اگلا مرحلہ نبوت سمجھانی ہے، محمد الرسول اللہ، جو اللہ کے نبی نے یہاں تقاضا بھی کیا ہے، پیغمبر کی محبت ڈالو دل میں۔ کیسے ڈالیں پیغمبر کی محبت؟ بڑا آسان ہے، جو ہم عملاً کر چکے ہیں۔ پہلے 7 سال بچہ بادشاہ، آزاد، کھیلے۔ اچھا، پہلے 7 سال آپ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، منع ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا
اور اس کو ایسی جگہ مارا کہ اس کا جسم لال ہو گیا، تو آپ کے اوپر دیت واجب ہے، آپ اس کی دیت ادا کریں گے، اور اگر حکومت اسلامی ہو تو پھر آپ سے دیت لی جائے گی۔ اگر آپ نے مارا اور نیلا ہو گیا تو سونا دینا پڑے گا دیت میں۔ پہلے 7 سال میں آسان نہیں ہے۔ اچھا، مارنا منع ہے پہلے 7 سال میں، بچے کو ہی پتہ چل گیا پہلے 7 سال میں مارنا منع ہے، اسے پتہ ہے سزا نہیں دے سکتے پہلے 7 سال میں۔ اب اس کو موڑیں، اس کو کیش کروائیں۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے آزادی کس نے دی ہے 7 سال کی؟ آپ کو پتہ ہے 7 سال آپ کو بادشاہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے؟ رسول اللہ نے۔ رسول اللہ نے منع کیا ہے، ہم آپ کو نہیں مار سکتے۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو بادشاہ بنانا ہے۔ وہ اس بچے کے دل میں محبت آ جاتی ہے کہ رسول اللہ کتنے اچھے ہیں۔ وَإِلَّا تو بعض اوقات اظہار محبت بھی مار ہوتی ہے عوض کی۔ ایک باپ اپنے بچے کو مار رہا تھا، پیٹ رہا ہے، اور پیٹتے ہوئے کہہ رہا ہے بیٹا میں تجھے اس لیے مار رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت بہت زیادہ ہے۔ بچہ بھی تیز تھا، اس نے کہا ابا کاش میں بھی اپنی محبت کا اظہار کر سکتا، اگر اظہار محبت یہی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پس توحید، پھر نبوت، پھر ولایت، پھر اسے ولایت سکھائیں۔ پھر اگلا مرحلہ ہے قرآن کی تعلیم۔ ایک اشتباہ ہے، بزرگ ہے، معذرت کے ساتھ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے۔ ہم قرآن کی تعلیم بھی 3 سال میں شروع کروا دیتے ہیں۔ بیچارہ بچہ، اس کے لیے ایک نئی دنیا ہوتی ہے، اور یہ دنیا بھی عربی زبان میں ہوتی ہے جس کو اسے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ درست نہیں ہے، یاد رکھیے، ترتیب کا خیال رکھیں۔ توحید، نبوت، ولایت، اب پھر قرآن کی تعلیم۔ قرآن کی تعلیم، مولا متقیان کی حدیث سماعت فرمائیں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں فرزند کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ باپ اسے قرآن مجید کی تعلیم دے، تعلیم دے، تعلیم دے۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ ناظرہ، ناظرہ دیتے ہیں ہم۔ ناظرہ پہلا مرحلہ ہے قرآن کا، تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے ناظرہ۔ جس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، باپ سمجھتا ہے کہ جو مولا علی نے میرے اوپر فریضہ لگایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ نہیں ہوا جناب۔ کیا آپ ریڈنگ کرنے کو تعلیم کہتے ہیں؟ ایسی ریڈنگ کہ جو بچہ ریڈنگ تو کر رہا ہے لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ آپ اپنے بچے کو اسکول داخل کروائیں، وہ آپ کے بچے کو ایسی ریڈنگ سکھائیں جس میں بچے کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا، تو آپ ایزی ہوں گے، آپ بیٹھیں گے آرام سے، آپ جا کے جلوس نکالیں گے اسکول کے خلاف، آپ کہیں گے آپ کیا پڑھا رہے ہیں، یہ کون سی تعلیم ہے؟ بچہ صرف پڑھنا آتا ہے، بچے کو ریڈنگ کرنی آتی ہے، اندر اسے سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اب جب تعلیم نہیں کہتے، صرف پڑھنے کو کہ جس میں سمجھنا ہے اسے تعلیم نہیں کہتے، تو تعلیم قرآن کا یہ مطلب ہم نے کہاں سے لے لیا کہ ناظرہ پڑھنے کو تعلیم قرآن سمجھ رہے ہیں۔ خوش ہوتا ہے بچے کو عربی میں قرآن پڑھتا دیکھے، کیونکہ ابا کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک اگر سمجھ آ جائے تو کتنے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ عرب کا واقعہ ہے، خاتون نے بیمار ہو گئی، بیگم بیمار ہو گئی، سر پہ پٹی باندھ لی، اور شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ بیماری تو اتنی نہیں ہے، دکھاوا زیادہ ہے۔ اس نے کہا بیگم کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تم پہ دم کروں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے سورہ نساء کی آیت دم کی اپنی بیوی پہ، اور اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ اے ایمان والو، تم آزاد عورتوں میں سے ایک ایک، دو دو، تین تین یا چار چار سے شادی کر لو۔ یعنی وہ جو 4 شادیوں والی آیت ہے وہ پڑھ کے بیگم پہ دم کیا، پہلے ہی دم پہ ٹھیک ہو گئی۔ اٹھ کے بیٹے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کے دم سے ٹھیک ہو گئی، کیونکہ سمجھ آ رہی تھی کہ شوہر کیا کہہ رہا ہے۔ وہ سیدھا سیدھا یہی کہہ رہا تھا کہ تم ٹینشن مت لو، اگر تم اتنی مریض ہو تو قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ 2 2 3 3 یا
چار تم لا سکتے ہو، تو وہ فوراً ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ کیوں ٹھیک ہوئی؟ کیونکہ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی قرآن پہ، ہم تو جہاں عربی لکھا ہو اس کو قرآن سمجھ رہے ہوتے۔ دبئی ایئرپورٹ کا واقعہ ہے، زائرین یا عمرے پہ لوگ گئے ہوئے تھے، وہاں چونکہ ہر عربی میں لکھا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پہ پھیر رہے تھے۔ کسی نے دیکھا، پاکستانیوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا قرآن لکھا ہوا۔ کہا قرآن نہیں لکھا ہوا، عربی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ واش روم اس طرف ہے۔ سمجھے کہ شاید ہر عربی لکھی ہوئی کو قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یا وہ جو مشہور ایک لطیفہ ہی ہے کہ سعودی عرب گیا عمرے پہ، وہاں کسی عربی سے ٹکر ہو گئی تو اس نے اپنی زبان میں ٹھیٹ پنجابی میں گالی دے دی، تو آگے وہ بھی عربی میں شروع ہو گیا، تو یہ رونے لگ گیا، اس کے ہاتھ پکڑ کے چومنے لگا، مجھے معاف کر دو، اتنے اچھے ہو تم۔ کیا ہوا ساتھی، کیا ہوا؟ کہتا میں اس کو گالی دی ہے، یہ آگے مجھے دعائیں دے رہا ہے۔ تعلیم قرآن کا ہے عزیزان محترم۔ کیا ہے تعلیم قرآن؟ تعلیم قرآن یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں گے، اس کو قرآن کا علم دیں گے۔ عربی میں مراحل قرآن جو ہیں سمجھنے کے، فہم قرآن کے مراحل، ناظرہ قرآن پہلا مرحلہ ہے۔ منع نہیں کر رہا کہ اپنے بچوں کو ناظرہ سکھائیں، ضرور سکھائیں، اچھا ناظرہ سکھائیں، اچھی تجوید کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں بھی داخل کریں، اب اسے سمجھائیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ بے شمار ایسے حافظان قرآن سے میں ملا ہوں، ہمارے اپنے مکتب کے حافظ قرآن ہے لیکن قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پوزیشن ہولڈر حفاظ سے میں ملا ہوں، 2-3 سوال پوچھے بنیادی، میں نے کہا قرآن میں یہ والی بات ہے، اس کا پتہ ہے؟ اور 2 لفظ میں نے پڑھے تو آیت اس نے پڑھ دی۔ آیت پڑھنا آتی ہے لیکن مطلب کا پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا تعلیم قرآن کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کو اتاریں۔ علامہ اقبال کے والد نے ایک دن صبح کے ٹائم پہ اقبال قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اقبال کو شروع میں ہی عربی پڑھی تھی تو انہیں عربی پڑھ کے بھی سمجھ آتی تھی قرآن کی۔ گورنمنٹ کالج میں انہوں نے عربی پڑھائی ہے، عربی کے استاد رہے ہیں، اقبال کو عربی آتی تھی۔ تلاوت، اقبال کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا، میرے والد صاحب آئے، مجھ سے پوچھا کس طرح سے تلاوت کرتے ہو؟ کہا بس میں آیات کو پڑھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اقبال کے والد نے کہا قرآن کو یوں پڑھو، یوں سمجھو کہ یہ آیتیں تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہیں، تم سے بات ہو رہی ہے، تم مخاطب ہو قرآن کے۔ کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں اس کے بعد جب میں نے قرآن پڑھا تو میرا انداز اور قرآن نے جو میری رہنمائی کی وہ سارا بدل گیا، پوری دنیا ہی بدل گئی۔ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بعض لوگ اس لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ اس میں سے نقطے نکال کے لوگوں کو پھنسانا ہوتا ہے جا کے، تمہیں پتہ ہے قرآن میں یہ بھی کہا ہوگا۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، خود ایک بات سوچ لیتے ہیں پھر اس کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں، اور ان کی سوچ کے مطابق کوئی آیت نظر آئے تو پھر تو شعر ہو جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں میں تو غلط کہتا تھا، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے خود کہا ہے بعد میں قرآن سے ڈھونڈا ہے نا۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی قرآن کی تو پھر مطمئن رہیں ہمارے بچے کہیں نہیں جانے والے، بے شک کسی بھی بڑے سکول، کسی بھی سکول میں بھیجیں آپ، نام نہیں لیتا، بہت سارے ایسے سکول ہیں جو بیٹھے ہیں آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے، آپ سے پیسے لیتے ہیں اور آپ آرام سے خوشی سے دیتے ہیں، پھر آپ فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ فلاں سکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے، میں نے خراب کرنے کے لیے سب سے بڑی جگہ پہ اپنے بچے کو رکھا ہوا ہے۔ دولت ہے ایمان ہماری، سب سے بڑی دولت ہماری ایمان ہے، اور جہاں ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے پیسے لے کے، تو پھر وہ بقول شاعر اس سادگی پہ اور اس سادگی پہ جائے خدا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پس عزیزان محترم، تعلیم قرآن، اور آپ میں سے جو بھی افراد مؤثر افراد بیٹھے ہیں، قرآن سینٹر کا مطلب جہاں قرآن کی تعلیم دی جائے۔ ہمارے قرآن سینٹر کا مطلب ہوتا ہے جہاں ناظرہ سکھایا جائے،
جہاں فقط عربی پڑھنا سکھایا جائے، نہ اس سے آگے بڑھائیں، عربی پڑھائیں، جب بچے کو عربی پڑھنا آ جائے، تلاوت کر سکے، اب اس کو اگلے مرحلے میں داخل کریں، اس کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، پھر اسے قرآن سمجھائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ شام کے زندان میں قید ہیں، کچھ ہی عرصے میں شام کی عورتیں ٹولیوں کی شکل میں زندان کی طرف آنے لگی، زندان کے پاس دروازے پر بیٹھتی ہیں، کچھ دیر بعد کچھ وقت وہاں گزارتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ بات پھیل گئی، پوچھنا شروع کر دیا، زندان سے کیا لینے جاتی ہو؟ کہا وہاں سے ہم قرآن کی تفسیر پوچھتے ہیں جا کر، اور وہاں امام حسین کی بیٹی ہیں کہ جو ہمیں قرآن کی تفسیر بتاتی ہیں، اور وہ تفسیر بتاتی ہیں جو شام میں کسی عالم کو بھی نہیں آتی ہے۔ جناب سکینہ پر بآواز بلند صلوات لہٰذا اگلے مرحلے میں داخل نہیں کریں گے تو پھر جو باپ کا فریضہ مولا نے فرض کہا ہے، فرض ہے کہ قرآن کی تعلیم دلوائے۔ اللہ کے نبی کی بھی حدیث موجود ہے، باپ پر اولاد کے 3 فرائض ہیں، اچھا نام رکھے، ہنر کی تعلیم دے اور قرآن کی تعلیم دے۔ یعلمہم القرآن کا ہے، لفظ یعلم استعمال کے، تعلیم دے۔ ہم نے ناظرہ کو تعلیم سمجھ لیا، اگر ناظرہ تعلیم ہے تو پھر آپ اپنی عقل سے خود سوال کریں۔ اگر ایک ایسا سکول ہو جو آپ کے بچے کو وہ ریڈنگ سکھا رہا ہے کہ بچے کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا، آپ اگر اس کو تعلیم کہتے ہیں، آپ کی عقل، آپ کا دل اسے تعلیم سمجھتا ہے، تو پھر بے شک ناظرہ قرآن کو بھی تعلیم قرآن سمجھ لیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگلا جو نقطہ میں نے عرض کیا تھا، آج پریکٹیکل نکات پر بات ہوگی۔ ایک چیز جو پہلے زمانے میں بہت زیادہ رائج تھی، آج بہت کم ہو گئی، اور یہ تربیت کے لیے اتنا اہم تھا، اور بچوں کے رگوں میں اس کی ہڈیوں میں مطالب گھس جاتے تھے۔ کیا تھا؟ لوری، سونے کے وقت میں لوری سنانا، کہانی سنانا۔ اب تو کارٹونز کا دور آیا ہوا ہے۔ اچھا، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کارٹون کا دور ہے، اب سٹوری کون سنتا ہے؟ سنتے ہیں بچے، اگر اہتمام کریں، اچھی کہانی ہو، آپ بچے کو سنائیں، اور روزانہ رات کے وقت سونے کے وقت کہانی سنانے کا، یا ابا سنائیں یا اماں۔ میں کتاب بھی بتا دیتا ہوں، بہترین شہید مطہری کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، سچی کہانیاں، بہترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کے قصوں پر مشتمل کتابیں موجود ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں کہانیوں کی۔ اگر روزانہ رات کو صرف 5 منٹ ہوتے ہیں، 10 منٹ سو جاتا ہے بچہ، جب وہ کہانی سن کے سوتا ہے، اب ساری رات اس کا دماغ اس چیز کو اندر کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہضم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ انبیاء کے قصے، وہ کربلا کے قصے، وہ ائمہ کے قصے، وہ بزرگان دین کے قصے، جب آپ اس کو کہانی کی شکل میں سناتے ہیں، وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح لوری، اب لوری کہیں تو وہ عجیب عجیب قسم کے وہ لوریاں بنائی ہوئی ہیں نا، قصیدہ مولا اہل بیت کا، نعت اللہ کے نبی کی، یہ جو اللہ کے نبی نے کہا نا پیغمبر کی محبت، اس کی پیغمبر کی آل کی محبت لوری کی شکل میں دیں۔ کربلا کی ماؤں نے اپنے بچوں کو وہ لوریاں سنائی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لے کر میدان میں جانے کے لیے تیار تھے، خون دیکھ کر گھبراتے نہیں تھے، خون دیکھ کر نہیں گھبراتے تھے۔ آج کے شہداء میں ذکر ہوگا، خون دیکھ کر، تلوار دیکھ کر، فوج دیکھ کر، اسلحہ دیکھ کر، زخمیوں کو دیکھ کر گھبرا نہیں رہے تھے۔ لوریاں، اور 6 ماہ کے بچے کو بھی رباب نے ایسی لوری سنا دی تھی کہ وہ بھی اکبر کی برابری کی جنگ کر کے آئے میدان سے۔ لہٰذا ماؤں سے گزارش یہ ہے کہ لوری والا کلچر اٹھائیں دوبارہ، نعت کو لوری بنائیں، قصیدے کو لوری بنائیں، زیارت کے چھوٹے مختصر جملے کو لوری بنائیں۔ بچہ جب اس پہ عادی ہوتا ہے
پھر بعد میں اسے زیارت پڑھنے میں، بعد میں اسے قرآن سننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ وہ ہے کارٹون کا۔ آج کل بچوں کے لیے کارٹون کھانے کی طرح واجب ہو چکے ہیں۔ بچے کارٹون دیکھتے ہیں، ظاہر شوق سے دیکھتے ہیں، اور بچوں کے لیے اٹریکشن ہے اس چیز میں، اور اس کارٹون کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے دماغوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ برین کنٹرولنگ خود میڈیا کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہوتا ہے کہ وہ دماغوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کارٹون سب سے مہلک ہتھیار ہے میڈیا کا۔ اب میں کارٹون کا نام لینے والا ہوں، بچوں نے خوش ہونا ہے۔ آج کل بچے جو زیادہ دیکھتے ہیں کارٹون، وہ موٹو اور پتلو کے نام سے بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ بچے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ چھوٹا بین دیکھتے ہیں، بہت اچھے۔ اسی طرح سنڈریلا دیکھتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے۔ بین 10 دیکھتے ہیں، ہاں دیکھا ماشاءاللہ۔ پڑھے صلوات محمد و آل محمد۔ بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے موٹو اور پتلو کے ذریعے۔ چھوٹا بین ہمارے بچوں کو بڑا بین بنا دیتا ہے۔ بین 10 ہو، اسپائڈر مین ہو، بیٹ مین ہو، یہ سارے کیا میرے اور آپ کے بچے کو امام زمانہ کا سپاہی بنانے کے لیے بنائے ہیں نا، جو اتنے ڈالر خرچ کیے ہیں تاکہ آپ کے بچے امام زمان کے سپاہی بن جائیں؟ نا جناب، آپ کے بچوں کے اندر جو منفی صفات آپ دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اچھے ماحول کے باوجود، وہ ان کارٹونوں کو دیکھنے کا شاخسانہ ہے۔ آپ متبادل دیں، اچھے کارٹون دکھائیں۔ چند ایک نام میں لے لیتا ہوں جو کارٹون دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی بچوں دیکھنے آپ نے، ہو سکتا ہے ابھی بچے ادھر موبائل پہ لگے ہیں، وہ ہو سکتا ہے چیک کر رہے ہوں کارٹون جو میں نے ابھی بھی نام لیے تھے۔ اچھے کارٹون بھی ہیں۔ آپ ایک جان کارٹون کے نام سے ایک سیریز تیار کی گئی، 120 سے اوپر قسطیں ہیں اس کی۔ انہوں نے اچھے انداز میں اخلاق کو سنوارنے کا، اور اردو زبان کی خوبصورتی اس کے اندر ہے، وہ دکھائیں اپنے بچوں کو۔ اسی طرح کچھ کارٹون عبد الباری کے نام سے بنے ہوئے ہیں، وہ اہل سنت دوست ہیں ہمارے، ان کی کاوش ہے، وہ بھی ایک اچھا انداز ہے، لیکن اس میں ایک دعاؤں کے یاد کرنے پہ زیادہ زور ہے۔ کربلا کا پورا واقعہ کارٹونک شکل میں موجود ہے، عربی میں ہے، عراق نے اس پہ کام کیا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی امام کے کارٹون آپ کو مل جائیں گے، ان کی تاریخ کے قصوں کے کارٹون ملیں گے۔ اب وہ عربی میں ہے جناب، آپ کے بچے کو انگریزی کارٹون بھی اتنے سمجھ میں نہیں آتے، وہ ان کی حرکتوں سے پہچان لیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ عربی لگا کے دیں، آپ دیکھیں آپ کے بچے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ خود بتائے گا آپ کو آ کے کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو کربلا کا واقعہ پورا ازبر ان کو یاد ہے، ایک ایک سٹپ یاد ہے۔ حضرت عباس کا خیام سے جانا اور نہر سے واپس آ کر شہادت پوری، میرے چھوٹے بچے کو یاد ہے، اور وہ اس نے کارٹون سے دیکھے، اور کارٹون عربی میں تھے، اور میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے ترجمہ کوئی نہیں کیا، وہ عربی میں ہی دیکھتا رہا، اسے سمجھ آ رہے ہیں۔ لہٰذا کارٹون والے معاملے کو سہل نہ لیں، اور جن کے گھر میں کیبل ہے اور CNN اس پہ چلتا ہے، کارٹون نیٹ ورک چلاتے ہیں اور بچے سامنے بیٹھ رہے ہیں، تو پھر آپ ایک جملہ ضرور کہیں اپنے بچوں کے روحانی معاملات کے اوپر، ایک جملہ کہا کریں۔ اگر آپ کے بچے مسلسل کارٹون نیٹ ورک اور اس طرح کے کارٹون دیکھتے ہیں تو کیا کہیں، کون سا جملہ کہیں؟ مل کر کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روحانیت و معنویت و ایمان سب کے اوپر کلمہ استرجاع جاری کر دیں۔ اگر اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس آخری بات آج، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، اور یہ آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے 9 بجے ہم مجلس شروع کرتے ہیں، تو آپ ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں الحمدللہ۔ ہم ٹائم کے پابند ہیں، آپ ترتیب کے پابند ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے 9 بجے شروع ہوگی، 5 منٹ خطبے میں اور دعا میں لگیں گے،
بات شروع ہوگی 9:05 پر. آپ اس ترتیب سے آتے ہیں کہ 9:05 9:06 تک پہنچ ہی جائیں گے. اگر آپ 6 منٹ پہلے آ جائیں تو وہ مرثیہ اور جو نوحہ سننے ہیں وہ بھی ایک پرسہ ہے, اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں گے. لہٰذا یہ 9:05 9:08 پہ آنے والے ہمارے عزادار کہ جو مجلس ختم ہوتے ہی تشریف لے جاتے ہیں, عزاداری میں بھی شامل نہیں ہوتے, تو بالکل ایسا نہ کریں, عزاداری میں بھی شامل رہیں اور آپ 9 بجے ہی آئیں. اور ان دنوں میں یہ آج 5ویں مجلس ہے اور اگلی 4 مزید 8-10 منٹ اوپر ہو جائیں گے انشاءاللہ, آپ اس پہ پریشان نہیں ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بہت بڑا مسئلہ تربیت کی راہ میں رکاوٹوں میں وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم, جہاں سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ماں تربیت کرنا چاہے تو اب باپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ بچے کی ماں بھی اسی گھر میں ہے اور باپ کی ماں بھی اسی گھر میں ہے. اب وہ ایک بعض اوقات آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. ماں بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہے تو دادی کی طرف سے فتویٰ جاری ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں تو مرجعیت کا مسئلہ ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر دادا دادی تقریباً مرجع کی جگہ پہ ہوتے ہیں, ان کا کہا ہوا وہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے, وہاں سے ہل بھی نہیں سکتے آپ. اور تربیت کے لیے وہ رکاوٹیں, ایک دوست ہمارے تھے, انہوں نے بتایا کہ ایسی مشکل ہوتی تھی اگر بچہ آدھی رات کو کہے کہ میں نے پیزا کھانا ہے تو ادھر مرجعیت سے فتویٰ آ جاتا تھا, جاؤ بے لے کے آؤ. ابا جی کو جانا پڑتا ہے اپنے بیٹے کے لیے, آدھی رات کو تھکے ہوئے باپ کو لینے کے لیے جانا پڑے گا نا, اس قدر یہاں تک کبھی نہ جائیے گا. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تربیت مشکل ہے, قبول کرتا ہوں, مجھے ہے اندازہ اس میں مشکلات ہوتی ہیں, قبول ہے. حل کیا ہے, بس 2-3 حل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم نے 2 چیزوں میں سے انتخاب کرنا ہے, یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے, اچھی اور بری. تو ظاہر ہے کہ ہم اچھی چیز کا انتخاب کریں گے, بری کو چھوڑ دیں گے. لیکن بعض اوقات آپ کے سامنے اچھی چیز ہوتی نہیں ہے, 2 بری چیزیں ہوتی ہیں, 2 بروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. تو وہاں پر آپ کم برے کا انتخاب کریں, جس کی برائی کم ہے, جس کا نقصان کم ہے, اس کا انتخاب کریں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس فارمولے کو آپ کو اپلائی کرنا ہوگا. آپ کم برے کا انتخاب کریں تاکہ کم نقصان ہو. اس کے علاوہ ایک کام ہے, آپ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے آپ کا, سب کٹھے رہتے ہیں. اب ایک کام کریں, آپ ہر 15 دن میں یا ہر مہینے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں درس رکھوائیں, کسی عالم دین کو بلائیں, کسی موضوع پر درس رکھیں. سال میں اگر آپ ہر 15 دن بعد رکھتے ہیں تو سال میں 24-25 درس ہوں گے, اور یہ 24-25 درس جو ہیں وہ گھر کے ماحول کو آہستہ آہستہ بدلنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. یہ کام ضرور کریں. دوسرا کام, کسی نہ کسی تربیتی سلسلے سے منسلک ہو جائیں. واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں تربیت کے حوالے سے, ہم نے بھی خود ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, ماؤں کا گروپ ہے وہ, اس میں ہم نے ماؤں کو شامل کیا ہے, اور اس میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے نکات اور پوائنٹس اس میں ہم دیتے رہتے ہیں. آپ کے پاس آج کل چونکہ یہ سمارٹ فون اور اس کا دور ہے, والد کے پاس بھی وہ واٹس ایپ والی موجود ہوتی ہے اپلیکیشن. آپ کے پاس کوئی بھی تربیتی پوسٹ آئے اس کو اپنی فیملی میں شیئر کریں. اس کے علاوہ باقی فیملی ممبرز کو آہستہ آہستہ قائل کرنے کی کوشش کریں. بچوں کی تربیت کے معاملے میں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں, ان کو قائل کریں. ایک اور کام, اور جب 15 روزہ درس رکھیں تو اس میں سوال جواب کا سیشن ضرور رکھیں. آپ کی فیملی ہی بیٹھی ہو, مولانا صاحب عالم دین جس کو بلائیں, درس دیں اور اس کے بعد سوال جواب کا سیشن رکھیں, اور اس میں کوشش کریں عالم دین کو پہلے سے اپنے مسائل جو بیان کیے جا سکتے ہیں, جو مشکلات آپ کو تربیت میں درپیش ہیں, وہ انہیں بتائیں تاکہ وہ اپنے انداز میں احادیث اور روایات کی روشنی میں اپنے درس کے اندر ان کا حل پیش کر سکیں. ایک اور کام, جس طرح آپ اپنے بچے کے بیمار ہونے پہ, پیٹ میں درد ہونے پہ اس کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, اس کے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں, مشورہ کر کے دوائی دیتے ہیں, تربیتی معاملات کے لیے بھی ایک مشیر ضرور رکھیں. کسی تربیتی ماہر سے رجوع کریں, اپنے بچے کے بارے میں پوچھیں,
اور ایک بہترین کام ہے اگر آپ مطالعہ اسٹڈی کر سکیں، کتابوں کا پڑھنا، بالخصوص ماں کے لیے تربیت سے متعلقہ کتابوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کتابیں پڑھ سکیں تو پھر آپ اپنے خود جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھی بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اتنا ہی جوائنٹ فیملی کے حوالے سے، پھر کسی اور موقع پر اس پر بات کریں گے۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس ایک نقطہ یہ ضروری ہے آج ہی بیان کر دوں، باقی انشاءاللہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ اپنے بچے کی مدد کو فوری پہنچتے ہیں، اس کی مدد کے لیے فوراً آپ حاضر ہو جاتے ہیں، ماں ہو یا باپ ہو، دادی ہو، دادا ہو، جو بھی ہو، بچے کی مدد کے لیے آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ پھر آپ کا بچہ شجاع و بہادر بن ہی نہیں سکتا۔ مطمئن رہیں، کسی بھی چھوٹی سی مشکل پڑے گی اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے، وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکے گا حالات کا، بڑا ہو جائے گا، اکیلا باہر جانے سے ڈرے گا، کیونکہ آپ نے ہر وقت اس کو مدد، اس کو فوراً ریسکیو کیا ہے۔ فوراً بچہ آپ کا چھوٹا چل رہا ہے، ابھی چلنا شروع کیا ہے، بڑے پیار سے اماں ابا دیکھ رہے ہیں، گر پڑا، ادھر سے ماں بھاگی، ادھر سے باپ بھاگا، ادھر سے دادی اماں، بچے نے بھی دیکھا کہ اتنا وہ صرف سمجھ آتی ہے کہ کچھ بڑا ہو گیا ہے، پھر وہ فل والیوم کے ساتھ رونا شروع کر دیتا ہے کہ میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اگر اس کا الٹ کریں، آپ نے دیکھا بچہ آیا اور گر گیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، فوراً پہلے تو آپ خوشی سے دیکھ رہے تھے، جو ہی گر پڑا ایک دو فوراً دیکھ ہی نہیں رہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ پہلے چیک کرتا ہے کس نے دیکھا ہے مجھے، کیونکہ اسے بھی چاہیے، اٹریکشن چاہیے ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کون دیکھ رہا، میں کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر خود ہی اٹھ پڑتا ہے، کہتا ہے چلو اب تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنا سہارا خود بن کے اٹھ پڑتا ہے۔ جو والدین بچپن سے اپنے بچے کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں، ان کا بچہ بڑا ہو کر بھی بڑا نہیں ہوتا ہے، ان کا بچہ بچہ ہی رہتا ہے، وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، جسم بڑھ جاتا ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے، جرأت ہی نہیں کر پاتا۔ ہائے خدا، کہاں مسلم کے لال جو تلوار دیکھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مانگیں، جنہیں کنفرم ہے کہ ابھی سر تن سے جدا ہونے والا ہے، اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ موت سے ڈر نہیں ہے۔ مولا متقیان، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے بچوں کو خون سے مت ڈراؤ۔ گر پڑا آپ کا بچہ، گرا، خون نکل رہا ہے، تھوڑا سا انتظار کریں، دیکھ لیں شاید خود اٹھ جائے۔ اگر وہ اٹھ گیا تو آپ اسے مرد بنا رہے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ شجاع ہے۔ رجل کرار غیر فرار تب ہی بنتا ہے۔ اگر بچپن سے اس کو شجاعت اس کے اندر پیدا کرنی ہے تو کبھی بھی ریسکیو کرنے فوراً نہیں پہنچنا ہے۔ گلی میں بچہ لڑ کے آیا اور ابا جی جو ہے وہ اس کے ساتھ باہر گئے، جی اب میرے بچے کو ہاتھ لگایا، بھئی بچے نے ہی لگایا ہے، بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، آپ رہنے دیں، آپ چھوڑ دیں۔ بس فوری مدد بچے کو کمزور کر دیتی ہے، اور وہ آپ کا بچہ کمزور ہی ہوگا، وہ بہادر نہیں بن سکے گا، اس کے اندر شجاعت نہیں آ سکے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، آج دو شہیدوں کا ذکر کرنا ہے۔ تاریخ بشریت میں، انبیاء کی تاریخ میں، امامت کی تاریخ میں 3 جگہ بڑوں نے بات کی ہے، چھوٹوں نے سوال پوچھا ہے، سوال کے بعد پھر عمل کیا ہے، مطمئن ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اسماعیل سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل نے سوال پوچھا، بابا کیا یہ حکم خدا ہے؟ ابراہیم نے کہا جی بیٹا۔ تو اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ پھر مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم نے کہا، اسماعیل نے سوال کیا اور کہا آپ کر لیں۔ شب ہجرت
رسول خدا نے مولا علی سے کہا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ مولا علی نے ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں بالکل۔ پھر مولا علی علیہ السلام دراز ہو گئے، بستر پر سو گئے۔ تیسرا، مکہ سے کوفہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، سواری پر چلتے چلتے مولا حسین کی آنکھ لگی ہے، جو ہی آنکھ کھولی ہے علی اکبر ساتھ ہی تھے۔ مولا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کہا اکبر میں نے ابھی خواب دیکھا، ایک ندا دینے والا کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ آگے جا رہا ہے اور موت اس قافلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ علی اکبر نے ایک سوال پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا حسین نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ اکبر نے کہا پھر فرق نہیں پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ ان تینوں واقعات میں بڑے نے بات کی ہے، چھوٹے نے سوال پوچھا ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے چھوٹے نے بات کی ہے، سوال بڑے نے پوچھا ہے۔ کہاں؟ شب عاشور۔ جب چراغ بجھایا، آزمائش پوری ہو گئی، کہا کل ہم سب شہید ہونے والے ہیں، کل ہم سب بارگاہ خدا میں حاضر ہونے والے ہیں۔ شہادت کی بشارت ملی، خوشخبری سنائی۔ اس خیمے کے کونے میں ایک 13 سال کا بچہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ قاسم کھڑا ہو کر پوچھتا ہے چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا نام ہے؟ وہاں سوال پوچھنے والے چھوٹے تھے، یہاں سوال پوچھنے والا بڑا ہے۔ 57 سال کے چچا نے 13 سال کے بھتیجے سے سوال کیا، قاسم موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ قاسم موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ عزاداروں میں نے ابھی پہلے عرض کیا فوری مدد نہ کرے، بچے شجاع نہیں بنتے۔ اب یہاں پوچھا قاسم موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے، میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ علامہ نقن صاحب کہتے ہیں قاسم ابن حسن کو کھانے میں شہد پسند تھا، فیملی کو پتہ تھا کہ قاسم شہد شوق سے کھاتا ہے۔ چچا نے پوچھا نا موت کیسی ہے، پتہ تھا کہ چچا کو خبر ہے کہ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے۔ کہا چچا آپ جانتے ہیں نا مجھے شہد پسند ہے، لیکن چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ پھر امام نے کہا قاسم پھر تم شامل ہو، تم شہداء میں شامل ہو۔ شہید مطہری علیہ رحمہ مصائب کے بارے میں بہت حساس تھے، ہر روایت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت قاسم کے مصائب جو شہید مطہری نے پڑھے ہیں ان کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ کربلا کے ان شہداء میں سے کوئی بھی آ کر امام حسین سے اجازت لیتا تھا، امام اجازت دینے میں ذرا پس و پیش کرتے تھے، بہت آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اجازت مل جاتی تھی۔ کربلا کا صرف ایک شہید ایسا ہے کہ جب وہ اجازت کے لیے آنے لگا، حسین اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہی رو پڑے تھے، وہ قاسم ہیں۔ قاسم امام حسین کی طرف آ رہے ہیں، امام حسین نے قاسم پر نظر ڈالی اور گریہ شروع کر لیا۔ قاسم جب قریب آئے کہا چچا جان اجازت دیں گے کہ میں جاؤں؟ کہا قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد آتی ہے، تمہارے چہرے کو دیکھ کر حسن بھائی کی زیارت کیا کرتا ہوں، قاسم تمہیں کیسے اجازت دوں؟ چچا جان واسطے دیے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ عزاداروں اب قاسم نے اجازت کیسے مانگی ہے؟ نہیں دے رہے مولا حسین اجازت، کہتے ہیں اب شہادت کی تمنا کتنی ہے 13 سال کے بچے میں۔ ایک دفعہ مولا حسین کی پیشانی کو بوسہ دے کر قاسم کہتے ہیں چچا مجھے جانے دیں، چچا مجھے شہادت کے لیے جانے دیں۔ ایک دفعہ دائیں ہاتھ کا بوسہ لیا، بائیں ہاتھ کا بوسہ لیا۔ حسین کہتے ہیں قاسم تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اب حالت کیا ہوتی ہے؟ قاسم مولا کے قدموں میں گر جاتے ہیں، چچا کے پاؤں کا بوسہ لے کر کہتے ہیں چچا مجھے جانے دیں۔ یتیم بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ شہید مطہری کہتے ہیں اتنا گریہ کیا مولا نے کہ رو رو کے غش کھا گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا،
حضرت عباس کو بلا کر کہا عباس میرے بھتیجے کو تیار کر کے بھیجو۔ حضرت عباس لے کر آئے قاسم کو، اب فوجی وردی پہنانی ہے۔ اس زمانے میں زرہ پہناتے تھے، سر پر خود پہناتے تھے۔ آغا پناہیان کہتے ہیں عباس کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا کہ یتیم بھتیجے کو میدان میں بھیجنا ہے، زرہ اٹھا کے پہناتے ہیں۔ جتنی زرہیں تھی ساری پہنائی ہے، کوئی بھی زرہ پوری نہیں آ رہی، سر پر کوئی بھی خود پورا نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ قاسم نے رو کر کہا چچا جان اب مجھے مزید نہ صبر کروائیں، مجھے اسی طرح میدان میں جانے دیں۔ عزادارو یہ روایت ہے حمید بن مسلم کی، جو لشکر یزید کا رائٹر تھا، جو تاریخ لکھ رہا تھا۔ حمید بن مسلم نہیں بھولا ہے۔ اب اندازہ کریں اگر حمید بن مسلم نہیں بھولا ہے تو قاسم کی ماں کیسے بھولی ہوگی، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، عباس پہ کیا گزری ہوگی، زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ حمید بن مسلم 2 سال بعد کہہ رہا ہے، واقعہ کربلا ہو چکا ہے، کوفہ میں کسی جگہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے میں نہیں بھول سکتا ہوں حسین کے خیموں سے نکل کر میدان کی طرف آنے والے اس کمسن کو، کہ جب وہ حسین کے خیموں سے نکل کے آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل کے آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، یتیم پر گریہ کر رہے ہو، اجر ملے گا بہت زیادہ۔ میں نہیں بھول سکتا۔ دوسرا جملہ کیا کہتا ہے، ایسا جوان تھا کہ اس کے آنے کا ایک ایک قدم، حمید بن مسلم کہتے ہیں مجھے یاد ہے اس نے عمامہ پہنا ہوا تھا، ایک کرتا پہنا ہوا تھا، اور کہتا ہے پاؤں میں جوتے تھے اور ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حمید بن مسلم نے کتنی غور سے دیکھا ہے قاسم کو، اور کہتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے وہ بایاں پاؤں تھا کہ جس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آیا میدان میں، ہر شہید امام سے اجازت لے کر کربلا میں جا کر جنگ کی، ہر شہید نے، لیکن قاسم کی جنگ کے وقت حالت کچھ اور تھی۔ مقتل میں لکھا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے، قاسم تو چلے گئے میدان میں، کہتے ہیں سید الشہداء کھڑے ہو گئے، آ کر ذوالجناح کی لگام پہ ہاتھ ڈال کر ایک پاؤں رکاب میں ڈال دیا ہے، اب دوسرا پاؤں اٹھا کے فوراً جانا ہے میدان میں۔ ایسی تیاری کے ساتھ حسین ابن علی کھڑے ہیں کہ جو ہی قاسم آواز دے تو حسین پہنچ جائے۔ یہاں قاسم نے ارزق شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا، بہت سی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک ملعون ہے عمر جس کا نام ہے، حمید کہتا ہے اس نے مجھ سے کہا اب دیکھنا کہ اس جوان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ایسا وار کروں گا کہ اس کی ماں قیامت تک یاد رکھے گی۔ میں نے اس سے کہا تجھے کیا کام اس جوان سے؟ کہتا ہے قاسم کے پاس پہنچا اور ایک دفعہ اس نے پشت سے وار کیا، تلوار کا وار قاسم پہ پڑنا تھا، قاسم نے صدا دی یا اماں ادرکنی، چچا حسین مدد کو پہنچیے۔ کہتے ہیں مولا حسین کی حالت ایسی تھی فوراً حملہ کیا، فوج کو تتر بتر کیا ہے، قاسم کے سرحانے پہنچے۔ اس کے بعد یہ وہ لمحہ ہے جو کسی اور شہید پر نہیں دیکھا گیا، کیا یزید کے لشکر میں بھی حسین کے رونے کی آوازیں پہنچ رہی تھی، اونچی آواز میں گریہ کرتے ہوئے مولا حسین کہہ رہے تھے قاسم تیرے چچا پر کتنا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے بلائے اور میں وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ عزادارو حسن کا لال قاسم یہاں پر جدا ہوا ہے۔ اب میں دوسرے لال کی بات کروں، مولا حسن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، چوتھا بچہ جس کا نام ہے عبداللہ، بس 2 جملے عبداللہ کے سن لیجئے گا۔ عبداللہ ابن حسن 10 سال کا بچہ، امام حسن کی جب شہادت ہوئی ہے، یا تو شہادت کے 2 ماہ بعد پیدا ہوا ہے یا جب شہادت ہوئی تو اس وقت گود میں تھا۔ امام حسین نے پالا ہے اس کو، چچا نہیں کہتا تھا امام حسین کو، یا ابتا کہتا تھا، بابا کہتا تھا۔ جو آغا پناہیان نے 2 جملے کہے ہیں وہی عرض کر دیتا ہوں۔ آغا پناہیان کہتے ہیں روز عاشور حسین کی ایک پر ایک آزمائش، دوستوں کی جدائی کی آزمائش، بھائی کی جدائی کی آزمائش، بیٹوں کی قربانی کی آزمائش، بھتیجوں کی قربانی کی آزمائش، حتیٰ اصغر کی بھی قربانی کی آزمائش، ساری آزمائشیں ختم ہو رہی ہیں، حتیٰ حسین خود بھی زین سے زمین پر آ گئے ہیں۔ آغا پناہیان کہتے ہیں آسمان کے فرشتے خدا سے کہہ رہے ہیں
خدایا تیرا شکر، ہم گھبرا گئے تھے کہ کہیں اور کوئی آزمائش نہ رہ گئی ہو۔ خدا تیرا شکر کہ حسین کی آزمائشیں پوری ہو گئی۔ فرشتوں کی نظر پڑی ہے خیموں کے دروازے پر، غالباً قدرت کا اشارہ ہوا، فرشتوں نے دیکھا خیموں کے دروازے پر۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جناب زینب نے ایک 10 سال کے بچے کو تھاما ہوا ہے اور وہ بچہ خود کو چھڑا رہا ہے بی بی سے، حسین کی طرف جانا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیے خدا کے سامنے، کہا خدایا اگر یہ آزمائش باقی ہے تو یہ زمین و آسمان مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا اب حسین کے پاس دم بھی نہیں ہے، حسین کی سکت باقی نہیں ہے کہ اس بچے کا دفاع کرے۔ آغا پناہیان کہتے ہیں ہاتھ جوڑ لیے جناب زینب کے سامنے، کہا اے بی بی اس بچے کو میدان میں نہ آنے دے۔ میں نے عرض کیا شجاعت جو آتی ہے بچوں میں، عبداللہ ابن حسن نے دیکھا کہ حرملہ نے تلوار اٹھائی ہے، اٹھا کر مولا حسین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عبداللہ نے پھوپھی سے اپنا ہاتھ چھڑایا، کہا پھوپھی مجھے جانے دے، ابا کو مار رہے ہیں۔ دوڑ کے امام حسین کے پاس آیا، آ کر مولا کے گلے لگا۔ حرملہ نے بچے کو پکڑ کے پیچھے کرنے کی کوشش کی، کہتا ہے مجھے بابا سے جدا مت کرو۔ حرملہ نے تلوار مارنا چاہی مولا حسین کی طرف، عبداللہ نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، ہاتھ کٹ کے گرے۔ عبداللہ مولا حسین کی گود میں گرا۔ مولا نے کہا عبداللہ وہ تیرے چچا پر کتنا سخت ہے کہ تیرا دفاع بھی نہیں کر سکا۔ کہا عبداللہ بس 2 لمحے صبر کرو، 2 لمحے صبر کرو، دادی تمہیں آغوش میں لینے والی ہیں، بس 2 لمحے صبر کرو، میری ماں تمہیں اپنی آغوش میں لینے والی ہے۔ بس آخری جملہ کہوں آزاداروں سن سکو تو۔ عبداللہ نے آنکھیں کھول کے حسین کے چہرے کو آخری دفعہ دیکھا، کہا چچا جان دادی آئی ہوئی ہے، ہاتھ میں کوثر کا جام اٹھایا ہوا ہے، مجھے کہہ رہی ہے عبداللہ پی لو۔ دوسرا کوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے عبداللہ یہ دوسرا جام حسین کے لیے ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب